يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم پھر کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اچانک قیامت آ جائے، حالانکہ اس کی نشانیاں تو پہلے وارد ہو چکی ہیں۔ پھر جب قیامت ان کے اوپر آ گئی تو اس وقت ان کو نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے قیامت اور اس کے آثار کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بس گزشتہ جمعے حالات اور موقع کی مناسبت سے ہم نے اپنے اس جاری موضوع میں توقف کیا تھا اور خالص توحید کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس بھری کائنات میں اگر کوئی قوت ہے، اگر کوئی طاقت ہے، اگر کوئی حرکت ہے، اگر کوئی زندگی ہے، جتنی صفات، جتنا کچھ اس دنیا میں جس کو ہستی کہا جاتا ہے، ہستی ایک نیستی ہوتی ہے، ایک ہستی ہوتی ہے، ایک وجود ہوتا ہے، ایک عدم ہوتا ہے۔ تو اس وجود کی پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ اس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے خاص حکمت کے تحت۔ ہر چیز
اسی کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اسی کے حکم سے چل رہی ہے، اسی کے حکم کے مطابق ایک دن ختم ہو جائے گی۔ فنا بقا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہو، سننے والا، التجائیں سننے والا وہ اکیلا ہے، مدد کرنے والا وہ اکیلا ہے، قوت اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اکیلی ایسی ہستی ہے، وہ اکیلی ایسی ذات ہے کہ دنیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے خوف اور امید وابستہ کیا جا سکے۔ خوف اور امید، انسان ساری زندگی میں اپنے عمل کی بنیاد ان دو جذبات پر رکھتا ہے۔ کسی چیز سے ڈر لگتا ہے یہ تو عمل کرتا، کسی چیز سے امید بنتی ہے تو عمل کرتا۔ تو دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کے ساتھ خوف اور امیدیں حقیقتاً وابستہ کی جا سکیں سوائے اللہ کے۔ فرق بس اتنا ہے کہ جب تک یہ نقطہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت تک انسان دنیاوی خوف اور دنیاوی خداؤں کے خوف سے باہر نہیں نکل پاتا، نہ دنیاوی خداؤں کی امیدوں سے باہر نکل پاتا۔ جب تک اس کے دل میں امیدیں اور خوف دنیا کے خداؤں کے حوالے سے چھپی رہتی ہیں، اس وقت تک اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کو صاف نہیں کرے گا اپنے دل کو، جب تک اس کو بالکل خالی نہیں کرے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ تزکیہ نفس کرنے سے پہلے تخلیہ نفس کرنا پڑتا ہے، دل کو خالی کرنا پڑتا ہے، اس میں جو کچھ چھپا ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم امید لگا لیتے ہیں ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہ اس سے کام میرا بن جائے گا، اس سے بن جائے گا، اس سے بن جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ امید رکھو، تو کہتا ہے اللہ پہ تو سب امیدیں رکھتے ہیں، گویا یہ تو کوئی اہم بات نہیں، اللہ کی بات تو سارے ہی کرتے ہیں، اللہ تو سب کا ہی، تو پتہ نہیں کب سنے گا کب کرے گا۔ جبکہ اس کا اعلان ہے کہ میں ڈائریکٹ سنتا ہوں اور ڈائریکٹ پوری بھی کرتا ہوں، یہ اس کا اعلان۔ تو ہر قسم کا جذبہ، ہر قسم کے احساسات اگر اللہ سے منسلک ہو جائیں تو یہی تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اسی بات کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، اور اس اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ کب ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس ملاقات میں چند لمحے باقی ہوں، ہو سکتا ہے چند ہفتے باقی ہوں، چند مہینے یا چند سال باقی ہوں، سال بھی ہوں، حتیٰ کہ صدی بھی ہو تو کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ویسے ہی زندگی کی چونکہ حقیقت کوئی نہیں، اور قیامت کے دن جب انسان اپنی پچھلی زندگی پہ نگاہ ڈالے گا تو اس کو یوں ہی لگے گا جیسے ایک دن گزارا ہے یا چند دن کا بھی کچھ حصہ گزارا ہے، پورا دن بھی نہیں گزارا۔ ابھی بھی اپنی زندگی پہ پیچھے نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، کسی کی عمر اگر 50-60 سال ہے تو اس کو لگتا نہیں ہے کہ مجھے 50-60 سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے، ابھی لگتا میں تو ابھی آیا ہوں اس دنیا۔ اور جس کی 30-32-35 سال عمر ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میری تو ابھی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، میں نے بھی دیکھا ہی کیا۔ موت قریب قریب نظر نہیں آتی کہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ چاہے تمہاری ملاقات موت کے ذریعے آئے، چاہے تمہاری قیامت کے ذریعے آئے، یہ تو اچانک آئے گی۔ موت آ گئی تو وہ بھی اچانک، قیامت آ گئی تو وہ بھی اچانک۔ تو تیاری تو اس سے پہلے کرنی ہے نا، اس نے بتا کے تھوڑی آنا موت نے کہ میں آ رہی ہوں، اور قیامت نے تھوڑا بتا کے آنا ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ تو قیامت اور موت دونوں کا وقت مقرر ہے، لیکن سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے تیاری رکھنی، اور تیاری کب کرنی ہے؟ پھر کل سے شروع کر لیں گے،
جس نے عمرے کا پروگرام بنایا ہوتا ہے کہتا ہے عمرہ کر کے انشاءاللہ کر لوں گا. کوئی کہتا ہے جب حج کا میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے، جو ہی میں حج کر کے آؤں گا میں اپنے معمولات زندگی ٹھیک کر لوں گا، وہاں پہ اللہ سے معافی مانگوں گا، اس کے بعد اپنے معمولات ٹھیک کر لوں گا. پلاننگ اچھی ہے عمرہ کرنا یا حج کرنا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا عمرے کے لیے جتنے دن باقی ہیں اتنی زندگی کا سرٹیفکیٹ اللہ سے لے لیا ہے کہ زندگی باقی ہے؟ اگر کل کی تاریخ بھی ڈالی ہے تو کل تک کی زندگی کی گارنٹی موجود ہے، اور جس چیز کی گارنٹی نہیں ہے اس چیز پہ ہم امید رکھتے ہیں، اور جس سے امید رکھنی ہے اس سے ہم امید نہیں رکھتے. جس کی گارنٹی ہی کوئی نہیں، کسی لمحے ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اس مسجد سے نکلنا نصیب نہ ہو، اللہ جانتا ہے. تو زندگی اور موت مسئلہ نہیں ہے، زندگی اور موت مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے کہ نافرمانی میں ہے. مسئلہ صرف یہ. اگر اللہ کی فرما برداری میں ہے تو پھر زندگی اور موت کا فرق بے معنی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کوئی زندہ پھرتا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، بلکہ فوت ہونے کے بعد وہ زیادہ ریلیکس محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جاتی ہے. جس ملاقات کے لیے وہ دنیا میں پھرتا تھا مارا وہ تو اس قید سے چھوٹ کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا. فرق صرف یہ ہے کہ اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانے. لیکن یعنی زندگی ایک تو ویسے ہی کمزور اور بالکل یوں سمجھے کہ اس کا کوئی کمزور بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کوئی مضبوط فوٹنگ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے اس کی، لمبی بھی ہو جتنی مرضی لمبی ہو. اور قرب قیامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ ویسے ہی سکیڑ دیا جائے گا. یعنی ایک تو بات ہے ویسے ہی جس کی عمر جتنی مرضی لمبی. تفسیروں میں پڑھا ہے کہ گزشتہ امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، کئی 100 سال. لطیفے بنے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی روایات میں اس طرح سے کہ کسی کی 1000 سال عمر، کسی کی 900 سال عمر، کسی کی 500 سال، 1500 سال، 200 سال، اس طرح کی عمریں ہوتی تھی. اور کوئی خاتون بیٹھی رو رہی نوح علیہ السلام کے دور میں کہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے. حکایت بیان کی جاتی ہے، واللہ عالم اس کی کیا بنیاد ہے، کہ خاتون رو رہی تھی میرا بچہ فوت ہو گیا. کسی نے پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ہوا، پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کہتی میرا بچہ فوت ہو گیا. دیکھا ہی کچھ نہیں تھا، ابھی بچہ ہی تھا. تو پوچھا کتنی عمر تھی؟ کہا 250 سال عمر تھی. 250 سال کا بچہ فوت ہو گیا. اللہ اکبر. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بی بی ایک امت آئے گی آخری نبی کی جس کی زیادہ سے زیادہ 100 سال عمر ہوا کرے گی، تو 250 سال کے بچے کو روتی ہے. تو حکایت بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اس خاتون نے نوح علیہ السلام کی بات سن کے یہ کہا کہ وہ لوگ بھی مکان بنا کے رہیں گے، ان لوگوں نے بھی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، مکان بنا کے، کمرے بنا کے، گھر بنا کے رہیں گے. اگر اتنی سی زندگی ہو تو آدمی کسی پیڑ کی چھاؤں میں گزار دیتا ہے، اس میں کون سی بات؟ اگر اتنی سی زندگی ہو اور پتہ ہو کہ ہے اتنی، اس کے لیے بندوبست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت زمانہ سکیڑ دیا جائے گا. لا تقوم الساعة، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد کی، حتی یتقارب الزمان، زمانہ سکیڑ دیا جائے گا. یعنی نہ بھی سکڑا ہو تو بھی اس زندگی کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ اس دن کہے گا جب قیامت کو دیکھے گا 50,000 سال کا ایک ہی دن. اللہ اکبر. یعنی وہم و گمان میں بات نہیں آتی کہ اتنا لمبا ایک دن کیسے ہوگا. اس کو دیکھ کے پیچھے دیکھے گا کہ پھر زندگی کی کیا حقیقت ہے. تو لگتا یہ ہے کہ ایسے ہی میں تو چند لمحوں کے لیے گیا تھا،
دنیا میں کوئی خاص وقت تو میں وہاں نہیں رہا، الا عشیۃ او ضحاھا، دن کا کوئی حصہ رہا ہوں وہاں پہ، کوئی پورا دن بھی نہیں رہ سکا۔ یہ تو عمومی بات ہے، لیکن قرب قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان، زمانہ سکیڑ دیا جائے، کتنا سکیڑ دیا جائے، کتنا سکڑ جائے گا زمانہ؟ فرمایا اتنا کہ وَتَكُونَ السَّنَةُ كَالْجُمُعَةِ كَالشَّهْرِ وَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال اس طرح ہو جائے گا جیسے مہینہ گزرتا۔ اللہ اکبر۔ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور مہینہ یوں گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزر جاتا۔ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ہفتہ اس طرح گزرے گا جیسے ایک دن گزر جاتا۔ یعنی وقت یوں سکڑا ہوا، جلدی جلدی گزرتا چلا جا رہا ہے، زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے برف پگھلتی جا رہی ہے، گرمی زیادہ ہو تو وہ اور تیزی سے پگھلتی ہے، دھوپ زیادہ نکلی ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا، جلدی جلدی ختم۔ تو یہ پگھلتی برف زندگی کی، اللہ اکبر۔ فرمایا یتقارب الزمان وَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ہفتہ یوں گزرے گا جیسے دن گزرا۔ وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، دن اس طرح سے جلدی سے گزر جائے گا جیسے گھنٹہ گزر گیا۔ اللہ، اور گھنٹہ فرمایا وَالسَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ، گھنٹہ تو یوں گزرے گا جیسے آگ کا شعلہ لپک کے، یعنی اس کو ایک دم بلند ہوا اور فوراً بجھ گیا، جس طرح چنگاری بھڑکتی ہے اور فوراً بجھ جاتی ہے، فرمایا اس طرح سے گھنٹہ تو یوں گویا ایک سیکنڈ میں گھنٹہ گزرتا چلا جائے گا، ایک لمحے میں جیسے چنگاری بھڑکتی ہے اور لپک کر بجھ جاتی۔ فرمایا یہ حال گھنٹے کا ہوگا، اور دن گھنٹے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور سال مہینے کی طرح گزرتا چلا جائے۔ اور دیکھ لیں، ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہو رہا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پیچھے زندگی کہتے ہیں جی 20 سال پہلے میں جب یہاں اس مسجد میں آیا ہوں، 2009 میں آ کے میں نے جمعہ پڑھایا ہے پہلا، اللہ اکبر، تو میں اس سے پہلے زندگی میں اس مسجد میں ایک دفعہ آیا تھا، اور میں نے بیٹھ کے سوچا کتنی دیر پہلے آیا تھا، تو سمجھ آئی 25 سال پہلے آیا تھا، اور کبھی سوچا ہی نہیں کہ اتنا وقت ہو گیا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر فرمایا کہ لا تقوم الساعة، اور پوری ہو گئی نشانی، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، یوں زمانہ سکڑ گیا۔ اس زندگی پر امید لگا کے بیٹھے، اس زندگی پر امیدیں ہیں جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ پگھلتی ہوئی برف کس وقت ختم ہو جائے گی، اور اچانک ختم ہوگی، چاہے قیامت آ جائے چاہے موت آ جائے، اچانک آنی۔ تیاری کی ضرورت ہے اس سے پہلے، اگر موت آ گئی یا قیامت آ گئی سامنے دیکھ لی، اس وقت نہ توبہ قبول ہونی ہے، نہ اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب آ گئی تو پھر نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتقارب الزمان، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کی، کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سکڑ جائے گا زمانہ، وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر جا رہا ہے، اور یوں آدمی سوچتے سوچتے کوئی مہینے گزر جاتے میں یہ کام کر لوں، کئی سال گزر جاتے میں یوں کر لوں، پلاننگ کرتے زندگی گزرتی چلی جا رہی۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حقیقت کی طرف نشاندہی فرمائی تھی، یتقارب الزمان، اور پھر فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، جب وقت اتنا سکڑ جائے گا تو کام تو ختم ہو گیا، کام تو رہ ہی نہیں جائے گا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، تقریریں رہ جائیں گی، خطبے رہ جائیں گے، واعظ نصیحت رہ جائے گی، عمل کوئی نہیں رہ جائے گا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو جائے گا،
عمل میں کمی ہو جائے گی. ایک تو اس وجہ سے کمی ہو جائے گی کہ وقت میں بے برکتی، وقت کی بے برکتی لے ڈوبی، اور اوپر سے انسان کا اپنا طرز عمل، ایک گفتار ہے، ایک کردار ہے، ایک فکر ہے، ایک عمل ہے. اور گفتار آسان ہے کردار سے، گفتار آسان ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا، جب میں تلاش حقیقت کے لیے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کر رہا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے مجھے حقیقت نہیں مل سکتی. آپ کو شاید معلوم ہو کہ امام غزالی علیہ الرحمہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے صدر مدرس تھے، بغداد کی یونیورسٹی میں. اور وہ اتنی بڑی یونیورسٹی تھی، بغداد پوری دنیا میں علوم کا گڑھ تھا، اور اس علوم کے گڑھ میں جو سب سے بڑا مدرس، وائس چانسلر نہیں، چانسلر اس وقت تھا، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور وہ جو اس کی حیثیت کیا ہوتی تھی اس صدر مدرس کی، کہ کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ جب یونیورسٹی کے صدر مدرس کی سواری گزرتی تھی نا بازار سے، تو خلیفہ وقت اس سواری کو دیکھ کر اور اس کے احترام کو دیکھ کر خواہش کرتا تھا کہ کاش میں خلیفہ نہ ہوتا، میں صدر مدرس ہوتا. یعنی حکمران، وقت کا حکمران، وہ خواہش کرتا تھا کہ میں حکمران نہ ہوتا، میں صدر مدرس ہوتا. اس کی عزت زیادہ ہے اور اس کی لوگوں کے اندر پذیرائی زیادہ ہے. اور اس موقع پر امام غزالی کہتے ہیں کہ جب مجھے سمجھ آئی کہ جس چیز سے اللہ ملنا ہے وہ یونیورسٹی میں نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا، کردار بنانا پڑے گا، اور کردار کس طرح کا بنانا ہے اس کے لیے پڑھنا پڑے گا. تو کہتے ہیں چونکہ ہمیشہ پڑھنا، سوچنا، باتیں کرنا ہمیشہ کردار بنانے سے آسان رہا ہے، لہذا میں نے بھی پڑھنے سے ابتدا کی. لوگوں کے تذکرے پڑھنے شروع کر دیے. کس نے اللہ کو کیسے پایا؟ صحابہ کرام کے تذکرے پڑھے، تابعین عظام کے تذکرے پڑھے، انبیاء کے تذکرے پڑھے، کس کس کو اللہ کے ساتھ کس طرح سے تقرب حاصل ہوا، یہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو گویا کردار بنانا یہ مشکل کام ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اس میں پڑھنے والی تو بات ہی کوئی نہیں، سارا کام ہی کرنے والا ہے. پڑھنے والی تو چیز ہی کوئی نہیں، کہنے سننے والی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو کرنے کا کام ہے، عملی کام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، قرب قیامت باتیں رہ جائیں گی، عمل ختم ہو جائے گا. 2 من 2.5 من کے خطبے دینا تو بڑا آسان ہے، تقریر کرنا جس سے مرضی کروا لو. بلکہ کوئی تقریر کر رہا ہو تو دوسرے کا دل کر رہا ہوتا ہے میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اس سے اچھی تقریر کرتا. ساری دنیا تقریروں پہ لگی ہوئی ہے، تحریروں پہ لگی ہوئی ہے، لکھنے پہ لگی ہوئی ہے، کرنے پہ کوئی نہیں لگا. بولنا، لکھنا، سنانا، کہنا یہ آسان ہے نا، اور ساری دنیا اسی کام پہ لگی. ایک بڑا ہی نیک بچہ جینون، حقیقتاً جس کو میں نیک سمجھتا ہوں، وہ ایک دن ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا اور اس نے بڑی خوبصورت اور مؤثر گفتگو کی، بڑی پسند آئی مجھے، جس کا لب لباب یہ تھا، خلاصہ یہ تھا کہ ہم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، ہم سب کو قرآن کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے. بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ نوجوان بچہ ہے اور اتنی خوبصورت اس نے بات کی. تو ایسے ہی رات کو کسی جگہ اس کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی تو میں نے پوچھا بیٹا آپ روزانہ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ مطلب بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، قرآن کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے، روزانہ قرآن کم از کم. اچھا خود وہ حافظ تھا تو اس نے کہا یہ، میں نے کہا آپ کی اتنی مؤثر گفتگو تھی لیکن آپ خود کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ جو آپ نے طریقہ کار لوگوں کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے قرآن پڑھنا چاہیے تو کیا خود آپ کرتے ہو وہ؟ تو آپ یقین کریں وہ بچہ میرے سے جھگڑ پڑا
کہ آپ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ہر بندے کو تنقید کا حق ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں تنقید نہیں کر رہا، میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل بھی کروں، کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہزار غلطیاں، اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرمائے، لیکن یہ ہے کہ آدمی صرف کہتا رہے کرے نہ، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، دوسروں کو کہنا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا بیٹا آپ کو کم از کم 1 سپارہ روزانہ پڑھنا چاہیے قرآن پاک کا، آپ حافظ ہیں اور مجھے کہتا ہے روزانہ 1 سپارہ پڑھنے کی کوئی شرعی دلیل ہے؟ باقاعدہ جھگڑا بحث، تو یہ موجود ہے، بحث آپ ہزار کر لیں، میں نے اس کو چپ کرا دیا، میں نے فلاں کو چپ کرا دیا، اتنا بڑا عالم بنا پھرتا تھا میں نے اس کو چپ کرا دیا، یہ رہ گیا باقی۔ سامعین بھی میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، تقریریں خطبے سننے جاتے ہیں، کہنے والا بھی اسی چکر میں ہوتا ہے کہ میرا خطبہ اچھا ہو جائے، اس کو عمل کے ساتھ کوئی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، میری تقریر اچھی ہو جائے، لوگ اس پہ سبحان اللہ کہیں، بلکہ اب تو ایسے خطبہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو خود کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ نہ کہو تقریر آگے نہیں چلتی، اس کا بھی مطمع نظر یہ۔ اور سامعین کو اللہ نے ایسا تنقیدی ذہن کا بنایا ہے کہ وہ پورا جمعہ خطبہ تقریر لیکچر سنتے ہیں اس خیال سے اور اس توجہ سے کہ بھلا کتنی غلطیاں کرتا ہے مولوی، تاکہ اس کو پکڑا جائے بڑا عالم بنا پھرتا ہے، عمل کوئی نہیں ہے، عمل کی طرف توجہ اللہ ماشاء اللہ، جس کی ہے توجہ عمل پر کی طرف، میری آپ کی ہم میں سے کسی کی اگر توجہ عمل کی طرف ہے تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کوئی نہیں ہے، خوش ہوں ہم کہ اللہ کا شکر ہے عمل کی طرف توجہ ہے۔ یہ کہنا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بہت سارے لوگوں سے میں سنا کہ 3 باتیں ہیں کامیابی کے لیے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ کامیابی کے لیے مختلف چیزیں مختلف پیرائے میں بیان فرمائی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، 3 باتیں ہیں۔ اور ہمارے چچا محترم جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے 9 دسمبر کو، وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ یہ 3 باتوں پر عمل کر لو، دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ کون سی 3 باتیں؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سب سے پہلی بات ہے پاکیزگی اختیار کر لو۔ پاکیزگی کیسی؟ ظاہری اور باطنی پاکیزگی، جسم بھی پاک ہو، قلب و ذہن بھی پاک ہو، نہ ظاہراً کوئی نجاست ہو نہ اندر کوئی آلودگی ہو، پاک کرو اپنے آپ کو ظاہر اور باطن۔ اور امام ابن سیرین نے کہا تھا کہ تقویٰ نام ہی اسی کا ہے کہ اپنے باطن کو اس طرح سے دھو دھو کے سنوارو، جس طرح اپنا ظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے سنوارتے ہو نا، صاف کرتے ہو، اس طرح اپنا باطن اللہ کو دکھانے کے لیے صاف کرو۔ ڈھونڈو کہیں گندگی تو نہیں، کہیں کوئی ایسی چیز جو صفائی کے منافی ہو، جو تزکیے کے منافی ہو، کہیں کونے کھدرے میں، دماغ میں، دل میں، باطن میں کوئی چیز چھپی ہوئی ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو۔ اور پتہ ہے کتنا بڑا عمل ہے یہ، اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ بلال میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے سنی ہے، عمل کیا کرتا ہے تو؟ جب بھی جنت میں جانا ہوا کسی کو آگے آگے چلتے دیکھا، سنا، آہٹ سنی، پوچھا کون ہے، بتایا گیا بلال ہے۔ تو بلال کیا کرتے ہو تم؟ کوئی عمل؟ اللہ کے رسول کوئی عمل نہیں، وہی نمازیں ہیں، وہی روزے ہیں، سادہ عمل۔ لیکن ایک کام میں کرتا ہوں کہ رات سوتے وقت سوچتا ہوں کہیں دل دماغ میں کہیں کسی کے خلاف کینہ بغض دشمنی تو نہیں ہے، کسی کے خلاف اگر مجھے کہیں سے نظر آئے تو میں اس کو نکال لیتا ہوں، پھر سوتا ہوں، اس سے پہلے سوتا نہیں۔
کسی پر غصہ ہو، کسی پہ ناراضگی ہو، کسی کے بارے میں نفرت دل میں آئے، کسی بغض، کینہ، دشمنی، میں دل صاف کر کے سوتا ہوں ہر مسلمان کے لیے، یہ ایک کام میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں قدموں کی آہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ چھوٹا عمل نہیں، ڈھونڈو کہاں ہے۔ قد افلح من تزکا، یہ کرنے کا کام ہے، کہنے کا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف خطبے تقریر کی بات نہیں ہے، کرنے کا کام۔ ظاہری اور باطنی پاکیزگی، جس طرح ظاہر کی پاکیزگی غسل کیے بغیر ہو نہیں سکتی، کپڑے دھوئے بغیر ہو نہیں سکتی، عمل کرنا پڑے گا، اسی طرح باطن کی پاکیزگی عمل کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، نمازیں پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے، یہ تین کام ہیں۔ اب یہ ذکر کرتے ہوئے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے ذاکرین میں لکھ لے۔ نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے ان مقربین میں لکھ لے، ان مقربین میں لکھ لے جن کو اللہ، جن کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ سرگوشیاں کرتا ہے، رابطہ اللہ کے ساتھ۔ تو نماز ہے، ذکر اذکار ہے، 5 وقت کی کوئی شخص نماز پڑھے، ساتھ ذکر اللہ کا کرتا رہے، ظاہر باطن صاف پاک ہو، نہ ظاہری طور پر کوئی گندگی آلودگی کا کوئی شائبہ ہو، نہ باطنی طور پر، تو کامیابی تو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو میں ہوں یا آپ ہوں، ساری زندگی خطبہ دیتے رہیں اس آیت پر، نہ تزکیے کے لیے ظاہری اور باطنی میں کوشش کروں نہ آپ کوشش کریں، تو کیا فائدہ اس کا؟ اللہ ماشاء اللہ ماحول یہی لگ رہا ہے۔ اگر عمل کی طرف توجہ ہے تو خوش ہونا چاہیے، نہیں تو فکر کرنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بھاری بھرکم خطبات، فلاں کے خطبات چھپ گئے، فلاں کے خطبات، بڑا خطبہ دیتا، بڑا شعرا ہے، بڑا خطبہ دیتا، اللہ اکبر۔ عملاً کوئی شخص کتنا دین پر کاربند ہے یہ دیکھنا ہے اللہ نے۔ خطبے شتبے کوئی، یہ تو پکڑے جانے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر عمل کوئی نہیں تو اس سے بڑی کوئی خطرناک بات کوئی نہیں کہ آدمی دوسروں کو کہے اور اپنا آپ بھول جائے، ساری زندگی دوسروں کو کہتا پھرے، اپنا عمل ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتقارب الزمان، متفق علیہ روایت ہے، زمانہ قریب قریب سکڑ جائے، وقت سکڑ جائے گا، جلدی جلدی برف پگھلتی جائے گی، لوگ سوچتے سوچتے وقت ضائع کرتے رہیں گے۔ ینقص العمل، عمل یوں ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، بے شمار فتنے ظاہر ہوں گے۔ ایک تو وقت کے سکڑنے کی وجہ سے عمل نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا، دوسرا فتنوں کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اتنے فتنے ظاہر ہوں گے۔ ابھی میں آج اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ کل چونکہ وزیر اعظم نے عدالت میں پیش ہونا تھا تو ساری قوم کام چھوڑ کے ٹی وی پر بیٹھ گئی تھی، بھلا کیا ہونے والا ہے وہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح کی کتنی باتیں ہیں روز ہم دیکھتے ہیں، ایسے ایسے فتنے کہ انسان کو کسی طرف کا نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر۔ اور ساری توجہ اس طرف۔ اور اس فتنوں پہ بات ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اوپر فتنے یوں اترتے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، بارش کے قطروں کی طرح فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں، یکے بعد دیگرے فتنے۔ اور مسلم شریف کی حدیث جو آپ سن چکے ہیں پہلے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جلدی کر لو اعمال جس نے کرنے ہیں، جلدی کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ایسے فتنے نازل ہو جائیں جو اندھیری رات کی طرح ہے۔
تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اندھیری رات میں آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا. تو فرمایا اندھیری رات کے فتنے آنے سے پہلے پہلے بادروا بالاعمال، اس اندھیری رات کی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے عمل میں جلدی کر لو، جلدی جلدی عمل کر لو. اور اگر وہ فتنے آ گئے تو پھر بھلا کیا ہوگا؟ فرمایا بڑی خطرناک صورتحال ہے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کوئی شخص جو ہے صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. ویمسی مومنا ویصبح کافرا، کوئی شخص شام کو مومن ہوگا صبح اٹھتے وہ کافر ہوا پڑا ہوگا. اللہ اکبر، فتنے پہ فتنہ. اور پھر فرمایا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا. ایسی خطرناک صورتحال، ایسا فتنہ، ایسی مصیبت، اللہ محفوظ فرمائے ایسے فتنے سے. تو فرمایا ایسے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، وگرنہ عمل کی تو گنجائش نہیں رہے گی. قرب قیامت، یتقارب الزمان، وقت سکڑ گیا. وینقص العمل، عمل میں کمی ہو گئی، عمل نہیں رہا، خطبے رہ گئے. وتظہر الفتن، فتنے اتنے زیادہ. اور ساتھ فرمایا ویلقی الشح، ایک اور نشانی یہ ہے کہ خود غرضی بڑھ جائے گی. اللہ اکبر، دیکھ لیجئے خود غرضی کو. کہتے ہیں آج تو بھائی بھائی کا نہیں بنتا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، کوئی اعتماد باقی نہیں رہا. یلقی الشح، خود غرضی اور بخیلی، فرمایا یہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی. اور لوگ بخیل، کنجوس، پرلے درجے کے خود غرض. ایک دوسری حدیث میں، مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خود غرضی کے مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کے مظاہر ہیں کچھ. جب آدمی خود غرض ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی کو کب پوچھتا. تو اس کے مظاہر میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى تظہر الفحش والتفاحش، بے حیائی بڑھ جائے گی. اور بے حیائی بھی خود غرضی کا ایک اظہار ہے کہ کوئی شخص کسی کو نہیں پوچھتا، کوئی کسی کا نہیں بنتا، کوئی کسی کو بازار میں بکتے لٹتے دیکھ کر بھی اس کے دل پر کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے بھلا ہمارے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تو حالات اور بھی زیادہ ورسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کون سی گلی ہے جہاں جرم نہیں ہے؟ کون سا محلہ ہے جہاں جرم نہیں ہے؟ کون سی ایسی مارکیٹ ہے جہاں بے حیائی نہیں ہے؟ نہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے نہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ ہم نے اپنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اپنی ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہے، ہمیں کس سے کیا غرض؟ کوئی مرتا ہے مرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جہنم کی طرف جاتا دیکھتے تھے غم میں مبتلا ہو جاتے تھے. اللہ نے بار بار قرآن میں کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے نبی تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا، اتنا غم نہ کیا کر. نہیں ایمان لاتے تو اتنا غم نہ کیا کر. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت فرما دیا کریں، کوئی مڑتا ہے تو مڑ آئے، نہیں مڑتا تو آپ کوئی داروغے نہیں رکھے ہوئے ان کے اوپر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی غم میں مبتلا ہوتے، اتنا غم کرتے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. لیکن اب تو کیا ہے، یلقی الشح، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی سیاستدان ہے، خود غرضی کی انتہا ہے، کسی کوئی دوسرے کو پوچھتا ہی نہیں. اور فرمایا بے حیائی ظاہر ہو جائے گی. اور بے حیائی صرف ایسی نہیں کہ جو دیکھنے میں نظر آئے، والتفاحش، لوگوں کے باہمی تعلقات بے حیائی پر مبنی ہوں گے. باہمی تعلقات. اور میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، لمبی تفصیلات ہیں اس کی، کہ بچے گھروں میں، لڑکیاں، اسٹوڈنٹس، لڑکے لڑکیاں
ہر ایک، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک لفظ ہے یار کا لفظ، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، یہ آج سے 10 سال پہلے بڑا بے حیائی کا لفظ سمجھا جاتا تھا، اور آج کے بچے بچیوں کو یار کہہ رہے ہیں، بچیاں بچوں کو یار کہہ رہی ہیں، اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو یار کہہ کے پکار رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی یار کہہ کے پکار رہے ہیں، اور اس کو بے تکلفی کا ایک اظہار سمجھتے ہیں۔ بے حیائی بے تکلفی بن گئی ہے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اور بچوں کو اگر سمجھائیں کہ بیٹا الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیا کرو، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یار لفظ میں خرابی کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب باہمی تعلقات بے حیائی پر مبنی ہو جائیں، بچوں کو ماں باپ کا حیا نہ رہے، بڑوں کو چھوٹوں کا حیا نہ رہے، جب حالات اس طرح سے آ جائیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کو کیا سمجھ آئے کہ اصل بے حیائی کیا ہے اور حیا کیا ہے، فرق ہی ختم ہو گیا۔ اور اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَقَطِيَّةُ الرَّحِمِ، خود غرضی کا ایک اظہار مسند احمد کی اس حدیث میں فرمایا کہ اظہار ایک یہ ہے کہ لوگ رشتہ داروں سے کٹ جائیں گے، قطیعۃ الرحم، خود غرضی کا ایک اور مظہر۔ کوئی رشتہ دار کون پوچھتا ہے کسی کو؟ بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا، اور تھوڑی سی دوسری رشتہ داری یعنی اگلے سٹیپ کی رشتہ داری ہو تو ویسے ہی معاملہ ختم۔ روز بیٹیاں چیختی نظر آتی ہیں کہ باپ توجہ نہیں دیتا، ماں باپ چیختے نظر آتے ہیں، بچے توجہ نہیں دیتے، رشتہ داروں سے نالا ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، قطیعۃ الرحم۔ اور اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوء المجاورہ، پڑوسی، اس کا تو اللہ نے بڑا حق بنایا تھا، اتنا حق، جبریل جاتے آسمانوں پہ پیغام لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پڑوسی کا خیال رکھنا، پھر جاتے پھر واپس آتے، پڑوسی کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جبریل نے اتنا مجھے کہا پڑوسی کے بارے میں، اتنا مجھے کہا پڑوسی کے بارے میں کہ پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، کہ مجھے خیال ہو گیا کہ یہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار بنا دے گا، ابھی حکم لے کے آئے گا اوپر سے آسمانوں سے کہ آئندہ پڑوسی وراثت میں بھی حصہ دار بنے گا، حقیقی وارث ہوگا۔ ما زال جبریل یوصینی، کہتے ہیں مجھے وظیف عن الجار، مجھے وصیت اتنی کی، اتنی نصیحت کی، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو عنقریب اس کو وارث قرار دے دے۔ بڑا خیال تھا، بڑا خیال رکھا، لیکن فرمایا کہ قرب قیامت خود غرضی اتنی بڑھ جائے گی کہ پڑوسی کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ برا پڑوسی ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم پڑوسی کو کوئی شکوہ گلا کرنے کے لیے اس کا دروازہ نوک کریں کہ تمہارے گھر میں یہ فلاں مسئلہ ہے، میرے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اس کی تکلیف کا خیال یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنا مرضی، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ کسی گھر میں ہم کیل ٹھوکنے لگے، اور وہ دیوار اپنی تھی، ساتھ دیوار دوسرے گھر کی تھی، تو میرے خالو تھے کہ اللہ بخشے فوت ہو گئے، انہوں نے مجھے کہا نہیں بیٹے، کیل ٹھوکنے سے پہلے جاؤ ان کے گھر سے پوچھ کے آؤ کہ ہم کیل ٹھوک لیں، کہیں ان کو ہمارے کیل ٹھوکنے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، پوچھ لیں ان سے۔ اور مجھے یاد ہے وہ کیا اقدار تھیں، وہ کیا ویلیوز تھیں، اور آج کیا ویلیوز ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ پورے محلے میں کبھی کسی نے چھت پہ چڑھنا ہوتا تھا نا، تو پہلے ارد گرد کے گھروں میں پردہ کرواتے تھے کہ بھائی وہاں فلاں جگہ مستری چھت پہ چڑھنے ہیں، کام کرنا ہے، آپ لوگ پردہ کر لیں، چاہے وہ پردے والی خواتین ہو چاہے نہ ہو، حیا ہوتا تھا، غرض ہوتی تھی، محبتیں ہوتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت سوء المجاورہ ہوگی، بدترین پڑوسی ہوں گے ایک دوسرے کے، برائیوں میں تو ہوں گے، تکلیف دینے میں تو ہوں گے، خیال رکھنے میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی اس بد سلوکی کا، اور وہ جو کنجوسی ہے اور بخیلی ہے اور خود غرضی ہے، یلقی الشح،
اللہ اکبر، وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مضمون جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا